جناب صلاح الدین ایوبی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. سب سے پہلے جناب اسپیکر صاحب، سانحہ پشاور ایک دردناک سانحہ پولیس لین میں جو ہوا، یہ ایک اس طرح بڑا سانحہ ہے کہ نہ کسی گھر کی ہے اور نہ کسی علاقے کی ہے، نہ صوبے کی ہے، پوری ملک پاکستان کی یہ ایک غم ہے، ایک مصیبت ہے، پوری قوم کی ہے اور پوری قوم اس درد میں شریک بھی ہے. دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ ہم اس ملک میں جو بدامنی ہے، اس کے بدامنی کا ذمہ دار بھی ہم ہیں، اور اگر امن ہے بھی اس کی ذمہ دار ہم ہیں. اور یہ جو واقعہ ہوا، ہماری بہت ذمہ دار اشخاص کی طرف سے یہ بیان آ جاتی ہے کہ یہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوا. کیا اس لفظ سے ہماری اس بچوں کی، اس بیووں کی، اس گھر والوں کی تسلی ہو گئی جن کے گھر سے اس کے جوان شہید ہوا، اس کے سرمایہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا؟ جناب اسپیکر، ملک کے امن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اس کی معیشت کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور پھر اپنا ملبہ کسی اور پہ ہم ڈال رہے ہیں. یہ ناانصافی ہے. جناب اسپیکر صاحب، افغانستان میں جو پہلے امن کے ٹھیکیدار لوگ موجود تھے، اور افغانستان میں پوری دنیا کی وہ جو انسانیت کی دعویدار ہے اور معاشرت کی دعویدار ہے، وہ لوگ موجود تھے، لیکن اس کا جائزہ اور تقابلی انصافی جائزہ لیا جائے کہ ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں قتل کی شرح کتنی تھی اور زخمی لوگوں کی شرح کتنی تھی، اور اسی طرح گھر کتنی برباد ہو رہی تھی، اور جیل میں کتنے لوگ تھے، اور سیاسی بندی کتنے تھے. اور یہ جو امارت اسلامی آیا ہے، اور امارت اسلامی کی دوران اب شرح قتل دے کے مہینے کا بھی، سال کا بھی ایک تقابلی جائزہ ہو جائے. پوری دنیا کو چیلنج ہے. اب افغانستان میں امن ہے. افغانستان میں جو اسلامی امارت آیا ہے وہاں پہ امن موجود ہے. اس امن کو ہم بدامنی کے نام دے رہا ہے. وہ ہمیں تانے دے رہا ہے کہ بھائی آپ کے گھر میں آگ ہے، اور یہ آگ ہم بھی ان سے پریشان ہیں. ہماری ساتھ اور ہمسایہ ممالک بھی ہے. ایران بھی ہماری ساتھ ہے، ترکمنستان بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، روس بھی ہے. کسی اور ملک میں بدامنی نہیں ہے ہماری وجہ سے، اور پاکستان میں کیوں بدامنی ہے؟ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بدامنی کس وجہ سے ہے. خامخواہ اپنے دل کی درد کو ہم کسی اور پہ ڈال رہے ہیں. کیوں؟ یہ ناانصافی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ 20 سال میں جب امارت اسلامی افغانستان میں نہیں تھے، پاکستان میں کتنا خودکش ہوا، پاکستان میں کتنا بدامنی تھی، اس کا بھی تقابلی جائزہ ہو جائے. اور یہ جو امارت اسلامی 1 سال سے افغانستان میں برسر اقتدار ہے، اس کا بھی تقابلی جائزہ لیا جائے. یہ بہت خطرناک بات ہے، اس وجہ سے کہ معیار وہ باہر مغربی دنیا ہے. اگر انہوں نے کسی کو امن کی سرٹیفکیٹ دے دیا تو ہم بھی کہیں گے کہ یہ امن کی پیروکار ہے، اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے تو پھر ہم جلدی سے بول رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے. اگر دہشت گرد ہے یا دہشت گرد تھے تو پھر قطر میں ان لوگوں کے ساتھ ابھی جو ان کے کہنے پہ ہم لوگوں کو دہشت گرد کہہ رہی ہے، تو کیوں قطر میں ان کے ساتھ مذاکرات ہوا، اور پھر افغانستان کیوں حوالہ ہوا؟ یہ پوری دنیا اتنا کمزور ہے یا انہوں نے شکست کھائی؟ اگر کمزور بھی ہے یا خود انہوں نے حوالہ کر دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے یا اس کی وجہ سے ہمیں بدامنی ہے، اور اپنے بدامنی کو کسی اور پہ ڈال رہے ہیں. اس کی معیشت بھی ہم سے اچھے ہیں،
اور اس کی امن و امان بھی ہم سے اچھے ہیں. اگر کوئی ملک ہماری ملک میں بدامنی بھی پھیلا رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے ایسے حالت میں کہ 120 لوگ یا 100 سے اوپر لوگ ہماری شہید ہو جائے اور 100 لوگ ہماری زخمی ہو جائے اور ہم لوگوں کی تسلی اس سے دے کہ یہ فلان ملک کی زمین استعمال ہو رہا ہے. یہ تو کوئی شرم کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک خدا دادی پاکستان ہم ایک قوم ہے. پنجابی ہے، پشتون ہے، بلوچ ہے، سرائکی ہے، یہ سب ایک ہے. اللہ پاک فرما رہی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فضل لعربی علی الاعجمی ولا لاسود ولا علی احمر کلکم بنو آدم و آدم من الطین. یہ تفرقہ کہ ہم فلان ہیں، یہ فلان ہے، پشاور میں ہو رہا ہے، یہ ہم ہے، یہ ہماری بچے ہیں. پوری انسانیت اسلام ایک جسد ہے. اگر ایک جسد میں جہاں پہ بھی تکلیف ہو وہ تکلیف ہے. یہ مناسب الفاظ نہیں ہے کہ فلان میں نہیں ہے، لاہور میں نہیں ہے، کراچی میں نہیں ہے. لاہور میں بھی دہشت گردی ہو گئی ہے، اس کی واردات کراچی میں بھی ہو گئی ہے. پوری آپ کی پارٹی اس کی زد میں آ گئی ہے، میرے پارٹی اور ہماری پاکستان کے کونے کونے میں. اگر کسی جگہ میں تھوڑا امن ہو تو ہم خوش ہونی چاہیے. ہمیں اس پہ درد کیوں ہونی چاہیے؟ بھائی ہم ایک جسد ہے. اگر ہم مسلمان ہیں ہم ایک جسد ہے اور ایک جسد میں اور پوری ہماری قوم اس میں اکٹھے ہو جائے. یہاں وحدت کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے اور اس وحدت کی وجہ سے، اتفاق کی وجہ سے ہم امن لا سکتا ہے. اس وجہ سے پاکستان میں امن نہیں آئے گا کہ ہم اپنے برائی کو اور اپنے کمزوری چھپانے کے لیے کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اس سے پاکستان میں امن نہیں آئے گا، یہاں خوشی نہیں آئے گا. ہماری معیشت تباہ ہے. اگر ہم کہیں کہ فلاں نے تباہ کیا، فلاں نے تباہ کیا، یہ معیشت ٹھیک نہیں ہو جائے گا. اور پھر 3.5 سال سے جو انہوں نے کیا اس ملک کی اور اس ملک کو انہوں نے کیا درس دیا، کیا سبق دیا، معیشت تباہ کیا، امن کو تباہ کیا. یہ سارے مہرے وہی ہیں کہ اس کی وجہ سے، اس کی پالیسیوں کی وجہ سے ہماری معیشت بھی تباہ ہے، ہماری امن بھی تباہ و برباد ہے. وہ بھی جیسے ہماری بہن نے کہا اس طرح دندنانہ پھیرتے ہیں اور ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں، ہم معذرت خانہ پوزیشن میں ہیں. کیوں؟ اگر ہم حق پر ہیں اور انہوں نے غلطی کی، پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے، پاکستان کو سیاست کو متنازع بنایا ہے، تو ہم کس چیز کی انتظار میں ہیں؟ تو وہ انتقامی سیاست کرتے تھے. ہم اصولی سیاست نہیں کر سکتے ہیں، ہم آئینی سیاست نہیں کر سکتے ہیں، ہم قانون کے دائرے میں اس کو اپنے قانون کے دائرے میں نہیں لا سکتا ہے. تو جناب اسپیکر، یہ ہے کہ افغانستان امارت اسلامی پوری پاکستان کے ساتھ بہت پیلی ہوئی ہے. اس کی امن کی تعلق ہماری امن کے ساتھ ہے اور ہماری امن کی تعلق ان کے امن کے ساتھ ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہماری خارجہ پالیسی یہ سنجیدی ہونی چاہیے. خارجہ پالیسی پوری جو ہماری ہمسایہ ممالک ہے ان کے ساتھ اچھی تعلقات ہونی چاہیے. اگر کسی سے گلہ بھی ہو، شکوہ بھی ہو تو آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے تو ان سے بات بھی کیا جائے، کمیٹی بنائے جائے تو ان کے ساتھ مذاکرات کیا جائے. اگر ہماری کوئی شکایات ہے اور ورنہ تو ہماری ملک کی معیشت بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا، معیشت میں بھی بہتری آ جائے گا کہ ہم پوری ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھی تعلقات بنائیں. اچھی تعلقات سے ہماری معیشت. لیکن اگر ہماری لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور اس لگام کے وجہ سے ہم اپنے بھائی مسلمان کو دہشت گرد کہیں گے
اور ہم اپنے ملک کے امن کے تباہ کرنے کے ذمہ دار اس کو ٹھہرائیں گے. اور ہم اس کے معیار ہماری کوئی معیار نہیں ہے, معیار ہماری ان لوگوں کی ہے. اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ سچے امن والے لوگ ہیں, یہ فرمانبردار لوگ ہیں, ہم بھی کہیں گے کہ یہ سچے ہیں. یہی افغانستان کی امارت اسلامیہ کی طلباء, طالبان یہ دہشت گرد تھے. جب انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. صلاح الدین صاحب اس کو اب فوری طور پہ کنکلوڈ کر لیں جمعہ. ٹھیک ہے جناب اسپیکر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون ہے آپ سے امن کے حوالے سے قربانی والا, کون ہے ہم سے امن میں قربانی والا. ہم نے اس ملک کے خاطر, اس جمہوریت کے خاطر, اس ملک کے آئین کے خاطر جتنا قربانیاں دی, تو کوئی ہماری مقابلہ قربانی میں نہیں کر سکتا ہے. جمعے کے دن میں نہیں گن سکتا ہوں. تو ہم نے قربانی بھی دی, ہم نے اس دہشت گردی کا مقابلہ بھی کیا, لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنا گھر کی آگ کی ذمہ دار کسی اور کے ٹھہرائیں. اور دوسری بات یہ ہے جناب, یہ ہماری چمن کی, KPK کی تاجر لاہور میں, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ان کو دکانیں کی تالے توڑ رہا ہے, اس کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کر رہا ہے, FIR درج کر رہا ہے. تو اگر انصاف کی بات کی جائے تو کہہ رہا ہے کہ غیر قانونی مال ہے, غیر قانونی مال ہے. میں پوچھتا ہوں یہ غیر قانونی مال, غیر قانونی مال کہاں سے آیا ہے, کس راستے سے ہے, کتنے لوگوں کو آپ نے سسپینڈ کر دیا ہے؟ اگر غریب لوگ ہیں وہاں سے آ کر کے, چمن سے آ کر کے, KPK سے آ کر کے لاہور میں مزدوری کر رہا ہے, ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے, اس کو زد و کوب کر رہا ہے, اس کے دکانیں توڑ دے رہا ہے, اور اس کے مال کو وہ ضبط کر رہا ہے. کیوں؟ ایسے اگر ہم نے ملک کے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, یہ 5 تاجرون چمن کے یا KPK کے لوگوں سے ہم نے اس کرپشن کو ختم کرنا ہے. جب ہم 1 کروڑ میں 60 لاکھ روپے کمیشن میں دے رہا ہے, کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ اور ہم اس غریب عوام کے چولہے کو اب اس مہنگائی میں, خدا کے لیے جناب اسپیکر صاحب, اس مہنگائی میں ہمارے لوگوں کے دکانوں کے تالے توڑ رہا ہے, وہاں کے مال کو وہ ضبط کر رہا ہے, ان لوگوں کو زد و کوب کر رہا ہے, اس کے خلاف FIR بھی درج کر رہا ہے, اس کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درج کر رہا ہے. یہ کیا ظلم ہے, کیا ناانصافی ہے؟ شکریہ. اس کو بند کیا جائے, ورنہ اس کے خلاف ہر عمل کے بعد رد عمل ہے. اگر رد عمل انسانوں کی طرف سے نہیں ہے, اللہ کی طرف سے آئے گی. تھینک یو, بہت شکریہ.